السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں عام طور پر جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کو ترتیب وار ذکر کیے جائے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ پیش کروں گا، توجہ اور دھیان سے سنیں۔ رمضان المبارک کا روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ اس سلسلے میں یاد رکھیں، رمضان المبارک کا روزہ عاقل بالغ مسلمان مرد عورت غیر معذور شخص پر فرض ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ عاقل بالغ مسلمان مرد عورت غیر معذور شخص پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور اس امت پر بھی رمضان کے روزے کو فرض کیا گیا۔ گویا مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر رمضان کے بابرکت مہینے کا یہ روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے نہ رکھے تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر روزے کی فرضیت کو بتایا ہے اور روزے کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ روزے کا مقصد اصل تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، کہ بندہ رمضان کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھے، بھوکے پیاسے رہے اور اللہ کی عبادت کرے اور تقوی اختیار کرے، تو اصل مقصد متقی بننا، تقوی کا پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر روزے کی فرضیت کو بیان کیا اور روزے کے مقصد کو بیان کیا۔ تو روزہ ہم تمام مسلمان مرد و عورت پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اور احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ قریش زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھے، اور خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1893۔ اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ رمضان کا روزہ فرض کے طور پر رکھے اور عاشورہ کا روزہ اس میں اختیار ہے، چاہے روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، تو یہ نفل روزہ ہے۔ تو گویا اس حدیث سے بھی صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے۔ بغیر عذر کے کوئی شخص اگر چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کا یہ بابرکت روزہ ہم تمام مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ ایک مسئلہ اس کے اندر واضح کرنا ضروری ہے کہ حائضہ عورت اور نفسا عورت، یعنی وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہو اور وہ عورتیں جو نفاس کی حالت میں ہو، ان کے لیے روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ روزہ رکھنے کی اجازت ان کو نہیں ہے، لیکن بعد میں روزے کی قضا کرنا یہ لازم ہے۔ شریعت کے اندر حائضہ اور نفسا عورتوں کے لیے نماز کو معاف کر دیا گیا کہ نماز وہ نہ پڑھے، اور بعد میں نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کی ذمے کام کاج ہوتے ہیں، بہت ساری ضروریات ہوتی ہے۔ اگر نماز کو بھی ان پر اس وقت بھی فرض کر دیا جائے
اور نماز کو ضروری قرار دیا جائے تو عورتوں کے لیے پریشانی ہوگی کہ 5 وقت نماز کرنا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قضا نماز پڑھنا یہ بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ لہذا شریعت میں گنجائش دی گئی اور رخصت دی گئی کہ نماز ان کے لیے معاف ہے۔ حیض کے زمانے میں جو نمازیں چھٹی ہے اور نفاس کی حالت میں جو نمازیں چھٹی ہے ان نمازوں کی قضا ان پر لازم نہیں ہے۔ لیکن روزہ جو سال میں 1 مرتبہ ہے اور 1 مہینے فرض ہے، لہٰذا رمضان کا یہ روزہ اگر 5 دن 6 دن 10 دن جتنے دن بھی چھوٹ جائے تو رمضان کے یہ روزے فرض ہے، پورے سال بھر کے اندر ان کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو نماز میں اور روزے میں یہ فرق ہے کہ رمضان کے یہ روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے 1 مہینے کے لیے، لہٰذا جب بھی قضا ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا پورے سال بھر کے اندر۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔